ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر سردار لطیف کھوتھا صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سابق اٹارنی جنرل ہے اور جو حکومت کی وکلا کی جو ایک باڈی ہے اس کے بھی یہ سربراہ ہیں اور اس ٹیم کا حصہ ہیں جو صدر صاحب کو ڈیفینڈ کر رہی. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماروی میمن صاحبہ. پاکستان مسلم لیگ آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں اقبال ظفر چگڑا صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کھوتھا صاحب، آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا انٹرویو دیکھا. انہوں نے صاف فرمایا کہ یہ ایک بہت سنہری موقع ہے حکومت کے لیے کہ صدر صاحب وہ چیزیں جو انہوں نے کک بیکس اور کمیشن کے ذریعے جو رقم انہوں نے حاصل کی اور باہر کے بینکوں میں رکھی وہ لے کے آئیں واپس سرکاری خزانے میں جمع کروائیں. قوم سے معافی مانگے، قوم ان کو معاف کر دے کہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ لوگ کیوں نہیں معافی مانگ لیتے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک سیاسی بیان کا تعلق ہے، ہم میاں صاحب زرداری صاحب نے کہا میرے بڑے بھائی ہیں اور اس ناطہ سے ہم احترام بھی کرتے ہیں. اور ہمارا میثاق جمہوریت میں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو میاں صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، ہم اس میں بھی 32 میں سے 26 نکات پر عمل بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سیاست میں ٹھیک ہے ایسی بھلے باتیں کہی جائیں، لیکن میں یہ وثوق سے آپ کو کہتا ہوں چونکہ میں ان کیسز میں جو ہے وکیل بھی رہا ہوں اور ریکارڈ کی بات ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے. ایک دھیلا ثابت ہو جائے کہ پاکستانی حکومت کا یا عوام کا سوئٹزرلینڈ کے کسی بینک میں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، نصرت بھٹو یا آصف علی زرداری، سوئس اکاؤنٹس میں پیسے کون سے تھے کھوتھا صاحب؟ اب سوئس اکاؤنٹ کی بات سنیے گا. سوئس اکاؤنٹ کی بات یہ تھی کہ یہ 12 ملین جو تھے یہ بومر فائنانس میں تھے اور جینز شلیگل ملچ جو بیرسٹر ہے 37 اس میں حصے دار تھے اس کمپنی کے، جس کا زرداری صاحب یا بے نظیر یا نصرت بھٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیس کس چیز کا چل رہا تھا؟ یہ بھی سن لیجیے. محترمہ کو کیوں بلوا رہے تھے؟ زرداری صاحب کو کیوں بلوا رہے تھے؟ یہ بھی سن لیجیے، سارے کیسز چلتے رہے. یہ بھی سن لیجیے گا. میاں صاحب نے خود کہا ہم بھی فرشتے نہیں ہیں. انہوں نے اپنا، جب آپ نے صاف سوال پوچھا کہ وہ کیس سچے تھے یا جھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں اور کیسز کی انہوں نے یہ نہیں کہا. اور سیف الرحمان نے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوال ان سے پوچھا کہ یہ سیف الرحمان صاحب نے بنائے تھے، آپ نے بھی سنا، غلط کیے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کیس ٹھیک تھے. اور اس پہ اگر آپ کہیں گے تو پورا انٹرویو آپ کو دکھا دیں. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ساری حقیقت نہیں ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور. اچھا، اب کچھ نہ کچھ ہے. میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں اور جو حقیقت ہے، اور میرے پاس وہ ججمنٹ بھی ہے بائی دا وے، اس لیے میں آپ کو یہ فیصلہ آپ پڑھ لیجئے گا. یہ جو کلوز ہوا ہے یہی سوئٹزرلینڈ کا، یہ میرٹس پر ہوا ہے اور یہ میرٹ پر ہونے کے ناطہ سے خود جو ہے وہاں کے پہلے انویسٹیگیٹنگ میجسٹریٹ کے پاس چودھری فاروق، پہلے سیف الرحمان نے درخواست دی تھی، وہ انہوں نے پذیرائی نہیں کی تھی سوئٹزرلینڈ نے. انہوں نے کہا کہ میوچل اسسٹنس ہمارا جو آپ کا معاہدہ ہے، منی لانڈرنگ کے کیسز کھولے جائیں. انہوں نے کہا آپ کچھ کوئی نہیں ہوتے ہیں. پھر چودھری کیس چلتے رہے ہیں جی کھوتھا صاحب، آخری وقت تک چلتا رہا ہے. اور این آر او کے بعد وہ کیس ملک قیوم صاحب وہاں گئے، انہوں نے ایک درخواست دی، اس کے بعد وہ کیس ختم ہوا، پیسے نکالے گئے، لے گئے آپ پتہ نہیں کہاں. جاوید، ایسے ہی آپ بھی بہت جنرلائزڈ باتیں کر رہے ہیں جیسے میاں صاحب نے بات کی ہے. دیکھیں یہ تو میں تو فیصلہ لے کے بیٹھا ہوں، یا تو آپ فیصلہ کو بھی نہ مانے. فیصلے میں لکھا ہوا ہے، فیصلے میں لکھا ہوا ہے، کیمرے میں دکھائیں آپ نے فیصلہ کون سے. یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ فیصلہ ہے. لو جی دکھائیں جی. یہ فیصلہ ہے سوئس کورٹ کا فیصلہ، یہ سوئس کورٹ کا جو کلوجر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس کے بعد کیس بند ہو گیا. جی کیس بند ہوئے. اب یہ کیس یہ بھی نہیں کھل نہیں سکتے. تو آپ درخواست لکھیں جی. درخواست کیوں نہیں لکھ کس لیے دیں؟ ہم پاکستان کے عوام کی تصدیق کریں. کوئی تصدیق نہیں ہوتی ہماری. اب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ میں تو ایسا پاکستانی، میں اپنا شرمندگی محسوس کروں گا کہ میں اپنے صدر پاکستان، چیف ایگزیکٹو، میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ کے خلاف. ہم اپنے صدر صاحب کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ کلیئر ہے، ہم یہ کہتے ہیں جی پاکستان کا صدر بالکل کلیئر ہے. دکھا دیں، یہ کلیئر ہے اور میرٹس پر کلیئر ہے. اور اس میں سن لیجیے، اگر کلیئر ہے کھول دیں. یہ تصدیق کرنے والی بات ہے. اگر ان کو نہیں ہے تو مجھے کم از کم وہ دیکھیں جب وہ دیکھیں کھوتھا صاحب، جب وہ 10% سارا میڈیا کہے گا ان کو، باہر کا، انگلینڈ کا، یورپ کا، امریکہ کا 50% ان کو کہے گا. تصدیق اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو کلیئر کر لیں گے کہ ہمارے صدر بالکل آنےسٹ ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تو ہمارا جو سینہ فخر سے پھول جائے. دکھا رہا ہوں میرٹس پہ کلوز ہوا ہے، ان کے قانون کے مطابق کلوز ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فریق 10 دنوں کے اندر نالش کرنا چاہے، ان کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں ہے، وہ بھی نہیں ہوا. اور انہوں نے ساری شہادتوں کا ذکر کیا ہے.
میاں نواز شریف کے دور میں یہ ایس ڈی ایس کو ٹیکنا کے کانٹریکٹ شروع ہوئے تھے. یہ پری شپمنٹ انسپیکشن جو ہے کانٹریکٹ دینا تھا, اس سے کسٹم کی جو ہے ڈیوٹی ایویڈ ہو رہی تھی, جو ملٹیپلائی ہوئی ہمارے خزانے میں. اور پھر معین قریشی آ گئے, وہ ڈارمنٹ ہو گئی, اپروول ہو چکی تھی. اس کے بعد جب محترمہ شہید کی حکومت آئی تو یہ پروسیس ہوا, یہ شہادتیں ساری لکھی گئی ہیں. انہوں نے کہا نہ اس میں محترمہ کا کوئی تعلق تھا, نہ ان کا کوئی پریشر تھا, یہ ریگولرٹی کے ساتھ ہوا ہے, تمام کانٹریکٹ دیے. اس میں جین سلیگل ملچ کا بیان ہوا ہے, اس نے کہا ہے کہ میں جو تھا یہ ان کا کنسلٹنٹ تھا اس کمپنی کا, اور میں نے میاں صاحب کے دور میں ہوتے ہوئے معین قریشی اور پھر محترمہ کے دور تک میں نے جو ہے ان کے ساتھ کرتا رہا ہوں. پھر کمپنی کے اس کا ریکارڈ ہوا ہے. اس نے کہا ایک دھیلا پاکستان کی حکومت سے جو ہمارا طے ہوا تھا اس سے اوپر نہیں لیا. پیسے کہاں سے گئے؟ پیسے تو بھائی تھے ہی نہیں, پیسے بومر فائنانس کمپنی کے ہیں. وہ کون سی کمپنی ہے, کس کی کمپنی؟ اس میں زرداری صاحب کو کوئی شیئر نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر زرداری صاحب کو کیوں بلواتی رہی ہے کورٹ سے؟ دیکھیے انویسٹیگیٹو پروسیڈنگز تھیں, تفتیشی تھی کسی عدالت میں, کسی فوجداری عدالت میں. سمپل دو سوال آپ کے, دو سوال بتائیے. جو سوئس اکاؤنٹس میں پیسے تھے کتنے تھے؟ 60 ملین تھے؟ نہیں 60 ملین بھی نہیں تھے, وہ بہت اس سے کم تھے, لیکن جو بھی تھے بومر فائنانس کے تھے. کتنے تھے بھائی 12 ملین تھے. صرف 12 ملین. اوکے, میں 60 نہیں, میں 12 آپ کی بات مان لیتا ہوں. اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر آصف علی زرداری صاحب کا کوئی پیسہ نہیں تھا. دھیلے کا تعلق نہیں ہے, نہ نام ہے. وہاں سے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے کون لے گیا؟ کوئی بھی نہیں لے گیا. وہ 37 پارٹیز ہیں جو آپس میں لٹیگیشن کر رہی ہیں, اور ان پارٹیز میں اس جو آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام نہیں. بالکل قطعاً کوئی تعلق. ان کو بلواتا کیوں نہ ہے پھر کورٹ؟ اب ایک اور بات سن لیں, ایک یہیں سے الزام لگا کہ بی بی نے شاید وہ ایک لاکٹ لیا ہے, وہ بندہ پیش ہوا اور اس کا نام بھی ہے اس میں, وہ دکان کا, اس دکان کا بچر. نہیں, وہ شیٹلا تھا, شیٹلا دکان تھی وہ لنڈن کی. بی بی کہتے ہیں کہ پرچیز فرام لنڈن کانفیس جینیوا کی شاپ آف شیٹلا سے. اب وہ پیش ہوا مالک, اس نے کہا جی بی بی از اے انٹرنیشنل سیلیبریٹی جس کا ہم ٹی وی پہ روز دیکھتے ہیں. آپ ہسٹری چینج کر دی آپ نے. میں نے ہسٹری چینج نہیں کیا. اگر آپ ایک ثابت کر دیں, میاں صاحب نے تو بڑا ببانگ دول کہہ دیا نا. یہ ذرا فائل دیکھیے جو اسحاق ڈار صاحب کا 352 صفحے کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا ہوا. کب کا؟ یہ ہے 2000 کا ہے, جس میں میں دیکھیں, اس لیے میں نہیں جانا بتائیں اس میں ہے کیا, بتائیں. میں نہیں جانا چاہتا, میں سمجھنا چاہ رہی ہوں اس میں ہے. آپ سمجھیے گا, اس میں یہ ہے کہ یہ تو 60 کی بات کر رہے ہیں, 600 بلین کی بات ہے. 600 بلین حدیبیہ الیکٹرانک 600 بلین کی بات کر رہے ہیں, 600 ارب روپے کی بات. کنفیشنل سٹیٹمنٹ کیا کہ اس طرح سے جو ہے یہ ہم نے کیا, یہ ان لوگوں کے نام میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف کے کہنے پر ہم نے اکاؤنٹس کھولے. ایک ہی دستخط صرف خود اسحاق ڈار نے ہر اکاؤنٹ پر کیے ہوئے ہیں ان پر, اور اس طرح سے کیا ہے یہ انویسٹیگیشن. اور آج یہ ریفرنسز کا حصہ ہے, یہ 52 صفحہ کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جس میں اپروور بنایا گیا تھا انہیں, اور اپروور کی اجازت جو ہے اس وقت کے چیئرمین نائب جھگڑا صاحب کی طرف جانا تھا. جھگڑا صاحب دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ کھوسا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کھوسا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو سوئس اکاؤنٹس میں بی بی کے اور صدر آصف علی زرداری کا کوئی پیسہ نہیں تھا. دوسرا وہ کیس کلیئر ہو چکا ہے, اب یہ کیس نہیں کھل سکتا. ٹھیک ہے, لہٰذا جو آپ نے ایک تجویز دی ہے کہ یہ پیسے لے کے آئیں, سرکاری خزانے میں جمع کروایا اور اس کے بعد قوم سے معافی مانگ لے, یہ والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا. دوسرا انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی کنفیشن رپورٹ جو ہے, ایک اسٹیٹمنٹ اس میں انہوں نے بتایا غالباً جبری لی, اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے بھی یہ سارے کام کیے. تو میرا خیال ہے آپ بھی قوم سے معافی مانگ لیں اور عوام معاف کر دیں گے آپ کو. سر ہم نے اگر کچھ کیا تو ہم معافی مانگنے کے لیے تو ہر وقت تیار ہیں, اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو بات کی ہے وہ کچھ اپنے لیے نہیں کی, ان کے انٹرسٹ میں کی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میرے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. کیا ہو جرم, تو اگر آپ نے کوئی جرم کیا اور توبہ مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو اگر کوئی ہے اور یہ قوم سے معافی مانگ لیں گے تو یہ قوم معاف نہیں کرے گی. اگر صرف الزام پر ہے تو آپ پر بڑا الزام لگا ہوا ہے, اور میں یہی کہتا ہوں 600 ارب کہہ رہے ہیں, 600 ارب کیسے معاف کیسے کرے گی؟ فائنینشیل کرپشن آپ دونوں کی قوم کیوں معاف کرے, کس خوشی میں معاف کرے؟ میں یہ نہیں کہتا. یہ تو انبلیویبل بات ہے کہ غلطیاں بھی کریں اور پھر معاف بھی کریں. کیوں معاف کریں؟ کس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے, مجھے تو نہیں سمجھ. نہیں, ماروی کیا کہا ہے انہوں نے
کہ انہوں نے کہا کہ وہ قوم پیسہ واپس کریں اور قوم معاف کر دے گی. دیکھیں واپس کریں. That's right. چلیں لیٹس ازیوم کہ انہوں نے چوری کی, انہوں نے واپس ثابت ہو اچھا جائے. لیٹس ازیوم بھائی, لیٹس نہیں، ازیوم ان کہ کی آپ بات نے سن چوری لیں. کی ہیں اور لیٹس ازیوم کہ آپ واپس کر دیں, تو ان کو کیا رائٹ ملتا ہے کہ وہ قوم کے بہاف پہ کہیں کہ قوم ان کو معاف کر دے گی؟ کیوں معاف کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کس خوشی میں معاف کریں؟ چوری کو کیوں معاف کیا جائے؟ ماروی آپ یہ بات اس لیے نہ کریں کہ آپ لوگ معاف کر چکے ہیں صدر آصف زرداری کو این آر او کے ذریعے, آپ نے وہ معافی دے دی ان کو, لہذا آپ ہم نے تو نہیں دی وہ معافی. مشرف صاحب کے درمیان ہوا تھا, کیبنٹ میں گئی, کیبنٹ نے اپروول دی تھی این آر او کی, لہذا آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں آئی تھنک نہیں, ایک سیکنڈ این آر او کا چیپٹر آپ اس طرح سے نہیں کلوز کر سکتے. اسی سے کلوز ہوا ہے نا, اسی اکاؤنٹ اسی سے کلوز ہوئے ہیں سارے. وہ اگر اٹارنی جنرل لیٹر لے کے گیا وہاں پہ, اسی سے لے کے گیا نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ان کی حکومت بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے نہیں, ایک سیکنڈ, فیئر انف, ان کے تھرو جنرل مشرف, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں اس کو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ این آر او صحیح ہے, یہ اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوا. اگر کوئی نہیں سوری نہیں تو آئی ڈونٹ اگری, آئی تھنک بہت غلط چیز ہے. ماروی جو میں نے بات کی ہے وہ یہ تھا کہ اگر مثلا وہ دیکھیں خدا صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اگر ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہے اور وہ واپس ہوتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ معافی دیتا ہے, آپ غلطی کریں, گناہ کریں, وہ کہتے ہیں میرے توبہ کے دروازے میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں, تو کیا قوم بھی معافی دے سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری قوم دیکھیے یہ جو کوسا صاحب کے پاس ایک اعترافی بیان ہے اس کو کس طرح ریفرینڈم ہوگا جاوید رضوی صاحب, ریفرینڈم ہوگا کہ ایک اور این آر او کر لو. آپ عوام کے پاس جائیں گے نا اور کہیں گے کہ جی ایک اور این آر او کر لو. نہیں جی نہیں, عوام کے پاس آپ جائیں گے اور اگر عوام عوام کے پاس اگر آپ جائیں گے, ان کی عدالت میں جائیں گے, اور اگر وہ معاف کر دیں گے تو وہ خود بخود اس کی کوئی اچھا یہ جو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو مشورہ ہے جھگڑا صاحب, اس کو پاکستان پیپلز پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں اس قسم کی کوئی رقم ہے ہی نہیں جو دی جائے. یہ تو بڑی بات کی بات ہے نا جو آئے گی, اور اس کے بعد عوام جو ہے معاف کریں یا نہ کریں وہ بات کی بات ہے. پہلے تو آپ کا وہ مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں ثابت کر دیں, لو جی ثابت کر دیں. چودھری صاحب ہم یہ بھی کہتے ہیں, بتا دیں کہ دیلا ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی ثابت کر. صاحب ہم یہ بھی کہتے ہیں, دیکھیں ہم نے ابھی آپ جو کرنے جا رہے تھے, ہم نہیں کہا کہ خدا کے لیے یہ مت کریں, یہ ٹکراؤ کا راستہ اپنانے کی بجائے مفاہمت کا راستہ. سمری چلی گئی تھی آپ کی, وہ واپس کروائی ہے. کون سی سمری؟ پرائم منسٹر صاحب نے جو سمری تیار کی تھی, یہ کہ سپریم کورٹ کے اس میں لیٹر نہیں بھیجنا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کہنے پہ واپس, یہ تو مانتے ہی نہیں ہے. وہ کیوں پرائم منسٹر صاحب مانتے ہیں سمری کو بتائیں. یعنی میں نے بھی ایک پروگرام میں کہا, شہباز صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں ٹکراؤ کا راستہ مت اپنائیں, اداروں کے ساتھ ٹکراؤ اچھی بات نہیں ہے. وہ یہ جو 13 اکتوبر تک ان کو مہلت ملی ہے, اس میں آپ کا عمل دخل ہے؟ دیکھیں ہمارا عمل دخل کیا ہے, ہم نے کوئی ان کو مجبور نہیں کیا, لیکن ایک اپیل تو ہم کر سکتے ہیں ان دا انٹرسٹ آف ڈیموکریسی, ان دا لارجر انٹرسٹ آف کنٹینیوشن آف دس سسٹم. ہم نے یہ کہا ہے کہ اداروں سے خدارا ٹکراؤ مت لیں, اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان پہ منو. اچھا کوسا صاحب کیونکہ آئینی ماہر ہیں, ان سے ایک میں نے ایک اور بات پوچھنی. کوسا صاحب جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سوئس حکومت کو خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے. دیکھیے اس کا مطلب 13 اکتوبر کو آپ یہ کورٹ کو بتا دیں گے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں. اسی لیے ریویو پہلے لگی ہے, اسی لیے نظر ثانی لگی ہے. دیکھیے اس وقت یہ باتیں عدالت کے سامنے نہیں آئی تھی, یہ تمام باتیں عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ ریویو ہوگی نظر ثانی. محترم نواز شریف صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی, 365 صفحے کا فیصلہ اگینسٹ لکھ کر نظر ثانی اس کی ہوئی. کبھی عدالت انا کا مسئلہ نہیں بنایا کرتی ہے. بہت جید ججز بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ماشاءاللہ جیورسٹ ہیں, جب بھی ان کے سامنے کوئی واقعات آتے ہیں تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور میں یقین رکھتا ہوں, میں یقین واثق سے کہہ سکتا ہوں کہ عدالت اس کو نظر ثانی کرے گی اس حد تک, کیونکہ یہ کلوئر جو ہوئی ہے یہ میرٹس پر ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, صدر پاکستان کا استثناء نہ صرف سوورن گارنٹی, سوورن جو ہے ایک ایمنیسٹی ہے, انٹرنیشنل ایمنیسٹی ہے جو بین الاقوامی قانون کے تحت گلٹی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو یہ آپ امیونٹی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ امیونٹی, میں نہیں کہہ رہا کہ امیونٹی, اگر میں کہہ رہا ہوں اول تو یہ میرٹ پر ہو چکا, میں نے آپ کو فیصلہ دکھا دیا ہے اور اس کی میعاد بھی گزر چکی ہے کہ اگر کوئی فریق اپیل کرنا چاہا, یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے.
मेरिट्स पर ये क्लोजर हुआ है और उनके कानून के तहत, वो कानून हमारी सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं है। ये जो नुक्ता है 10 माह से आपने कोर्ट को क्यों नहीं बताया?